السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جماعت دہم کی اردو کی کتاب کی غزل نمبر 2 جس کے شاعر مومن خان مومن ہیں کا مطالعہ کریں گے۔ مومن خان مومن کا شمار مرزا غالب کے ہم عصروں میں ہوتا ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم تدریسی مقاصد اور غزل نمبر 1 اور 2 کی تشریحات کر چکے ہیں۔ آج ہم غزل نمبر 3 اور 4 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، میں نے لاکھ جتن کیے لیکن تم میرے نہ ہو سکے۔ حالانکہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ بات ممکن نہ ہو سکی کہ تم میرے ہو جاتے۔ اس کی تشریح اس طرح سے ہوگی کہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ تشریح طلب شعر میں شاعر نے اپنی بد نصیبی و نامرادی کا مضمون بیان کیا ہے۔ مومن محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے محبوب، میں نے تمہاری محبت میں غم و آلام برداشت کیے، میں نے تمہاری خاطر دنیا جہان کے مصائب کا سامنا کیا، میں نے ہنس ہنس کر تمہاری خاطر تیرے ستم برداشت کیے، میں نے تمہارے لیے غیروں کی طنز کے نشتر سہے، میں نے تمہاری وفاؤں کی خاطر جفاؤں پر جفائیں برداشت کیں، میں نے تمہاری وجہ سے اپنوں اور غیروں کی طرف سے ملنے والی ذلتیں اور ملامتیں برداشت کیں۔ اس کے بعد آپ دوسرا پیراگراف لکھیں گے۔ مومن کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لے اور مسلسل جد و جہد اور انتھک محنت سے کام لے تو جلد یا دیر سے وہ اس شے کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ناممکن کام بھی دنیا میں ممکن ہو رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو کہا جاتا ہے کہ سب کچھ ممکن ہے۔ اگرچہ دنیا میں سب کچھ ممکن ہے لیکن اے محبوب، تمہارا حصول میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ منت، سماجت، آہوزاری اور نصیحتیں سب آزمائیں لیکن تم کسی طرح میرے نہ بن سکے اور میں محروم ہی اس جہاں سے چلا گیا۔ بقول میر تقی میر۔ آخر میں آپ یہ شعر لکھیں گے۔ ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ایک محروم چلے میر ہمیں عالم سے، ورنہ عالم کو زمانے نے دیا کیا کیا کچھ۔ شعر نمبر 4 ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اے محبوب، جب میرے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا تو عالم تصور میں تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ اس شعر کی بے ساختگی پر مرزا غالب اتنے فدا ہوئے تھے کہ انہوں نے مومن خان مومن سے کہا کہ تم میرا پورا دیوان لے لو لیکن یہ شعر میرے نام کر دو۔ آپ تشریح اس طرح سے کریں گے کہ تشریح طلب شعر سادگی کے پردوں میں چھپا ہوا بڑا خوبصورت شعر ہے۔ اسی شعر کے متعلق اس قسم کی روایات ملتی ہیں کہ اس شعر کو استاذ الشعراء مرزا اسد اللہ خان غالب نے سن کر کہا تھا کہ اگر مومن اس ایک شعر کے بدلے میرا سارا دیوان لے لیں تو بھی مجھے فائدہ ہوگا اور یہ امر میرے لیے باعث تسکین ہوگا۔ جس طرح کسی جوہر کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے، اسی طرح شعر کو بھی شاعر ہی پرکھ سکتا ہے۔ حالانکہ یہ شعر بالکل سادہ اور سہل دکھائی دیتا ہے، تاہم اس کی اہمیت غالب کے بیان سے عیاں ہوتی ہے۔ بقول حسرت موہانی۔ شعر دراصل ہے وہی حسرت، سنتے ہی دل میں جو اتر جائیں۔ تشریح طلب شعر میں مومن کہتے ہیں کہ اے محبوب، تم میرے پاس اس وقت بھی موجود ہوتے ہو جب میں تنہا ہوتا ہوں، یعنی جب بھی میں دنیا کے دھندوں سے نجات پاتا ہوں تو تیری ہی یاد میں گم ہوتا ہوں اور عالم تصور میں تمہارے وصل سے لطف اندوز ہوتا ہوں۔ میں تنہائی میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میرے محبوب، تم اپنی تمام تر رعنائیوں، رنگینیوں اور حسن کے جلوے دکھاتے ہوئے میرے ساتھ ہو، اور اس طرح یہ تنہائی تنہائی نہیں رہتی کیونکہ میں عالم تخیل میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں۔ پھر یہ جو شعر ہے آپ نے اسکپ کرنا ہے اور پیراگراف میں کنٹینیو لکھنا ہے۔ میں اکیلا اور تنہائی میں ہوتا ہوں تو تمہارا تصور میرے پاس آ بیٹھتا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا تم خود میرے پاس آ بیٹھے ہو۔ اس شعر میں گویا سے اگر گفتگو مراد لی جائے تو تشریح کا ایک اور پہلو سامنے آ سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب، جب میں خلوت میں ہوتا ہوں تو خود کلامی کرتا رہتا ہوں، لیکن اصل میں یہ خود کلامی نہیں ہوتی بلکہ عالم تخیل میں تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہوں۔ لوگ مجھے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ میں عالم دیوانگی میں بڑبڑاتا رہتا ہوں، انہیں کیا خبر کہ میں اپنے محبوب سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں اور میرے محبوب کا رخ زیبا میرے سامنے ہوتا ہے۔
اس کے بعد آپ یہ شعر لکھیں گے کہ یاد کو تیری میں اس طرح لیے بیٹھا ہوں، یاد کو تیری میں اس طرح لیے بیٹھا ہوں، جیسے دنیا میں کوئی اور مجھے کام نہیں۔